بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات میں ہے کہ جب بھی کسی گھر پر سحر و جادو ہوتا ہے تو اس گھر کے افراد کی زندگی کے 4 پہلوؤں پر حملہ ہوتا ہے۔ پہلا، ان کی عبادت میں خلل آ جاتا ہے۔ ان کا عبادت کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اگر وہ عبادت کرتے بھی ہیں تو ان کی عبادت میں لذت ہی نہیں ہوتی، یعنی ان کو عبادت کرنے میں لذت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ عبادت نہ کریں۔ دوسرا، ان کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، یا اولاد نافرمان ہو جاتی ہے یا اولاد ناکام ہو جاتی ہے، یعنی ہر میدان میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تیسرا، ان لوگوں کا دین خراب ہو جاتا ہے، یعنی گھر میں ایک لادینیت سی آ جاتی ہے، انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، شیطان انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے۔ اور چوتھا، انسان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، انسان کا رزق تنگ کر دیتا ہے، انسان کی زندگی انسان کو بہت بڑا امتحان نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ مختلف پہلوؤں میں ہوتا ہے، فقط ایک ہی جگہ پر نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں انسان کو اپنی زندگی ایک امتحان نظر آ رہی ہوتی ہے، جس سے انسان کو چھٹکارے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ شیطان جب بھی کسی انسان کو گمراہ کرتا ہے، کسی انسان کو وسوسہ کرتا ہے کہ دوسرے پر ظلم کرو، گناہ کرو، تو وہ اس ظلم کو، اس گناہ کو اس انسان کے لیے مزین کر کے پیش کر دیتا ہے، اس کو ایک بہترین نام دے دیتا ہے۔ مثلا نامشروع تعلقات کو وہ دوستی کہتا ہے، رشوت کو ہدیہ کہتا ہے، سود کو پرافٹ کہتا ہے، گانا بجانا اور غنا کو موسیقی روح کی غذا ہے، غیبت کو سچ بولنا، جبکہ یہ غیبت کرنا اسلام میں حرام ہے۔ شیطان انسان کے لیے یہ تمام چیزیں، یہ تمام باتیں، یہ گناہ مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور پھر انسان وہ گناہ کرتا چلے جاتا ہے۔ جیسا کہ منافقین ہوتے ہیں، اگر منافقین کو کہا جائے کہ آپ فساد نہ کریں، قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، وہ کہتے ہیں کہ ہم فساد تو نہیں کرتے، انما نحن مصلحون، ہم لوگ تو اصلاح کر رہے ہیں، یعنی اپنے فساد کو وہ اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ شیطان کی سب سے بڑی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان گناہوں کو مزین کر کے انسان کے سامنے پیش کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان اس گناہ کو کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی آنکھوں پر سبز رنگ کی اینک لگا دیتا ہے، انسان کو کانٹے دار جھاڑیاں سرسبز باغات نظر آتی ہیں، کیونکہ شیطان کا کام گناہوں کا حکم دینا ہے۔ یأمرکم بالفحشاء، وہ فحشاء کا حکم دیتا ہے، گناہوں کا حکم دیتا ہے۔ شیطان شناسی ایک ہنر ہے کہ شیطان کو پہچاننا، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ جب کائنات خلق ہوئی، سب سے پہلے 2 گناہ کیے گئے۔ پہلا گناہ تکبر، شیطان نے تکبر کیا، آبا واستکبر، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے اور تکبر کیا۔ اور دوسرا گناہ حسد، قابیل نے حسد کیا حابیل سے اور اس کو قتل کر دیا۔ اس نے حسد کیا کہ میں نے بھی قربانی دی، اس نے بھی قربانی دی، میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی؟ اس بنیاد پر اس نے حسد کیا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ حسد وہ بیماری ہے جو رشتوں کا تقدس ختم کر دیتی ہے۔ انسان اس حسد کی وجہ سے اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے دشمنی کرتا ہے، اور کسی حد تک جانے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی ان حاسدین کی وجہ سے پریشان ہے، اس وقت ہر نماز کے بعد، ہر واجب نماز کے بعد ایک تسبیح اس آیت کی پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سے یہ حاسدین ختم ہو جائیں گے۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ آیت مبارکہ آپ ہر واجب نماز کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں گے، اور قرآن کریم کی یہ آیت آپ کو اپنی پناہ میں رکھے گی۔